نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاسٹ سیشن میں جب ہم پیپل آف ایلیا یعنی ان لوگوں کا ذکر کر رہے تھے جنہیں اللہ نے قانون کی خلاف ورزی اور اللہ کی شریعت کے احکامات کو شعائر اللہ کو توڑنے پر آرڈر کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا، تو وہاں پہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کے حوالے سے ایک ڈسکشن کی تھی کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے اللہ کے نزدیک۔ تو اسی حوالے سے ایک دوسرا واقعہ بھی سورہ یاسین کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، امر بالمعروف یعنی اچھے کاموں کی طرف بلانا اور نہی عن المنکر برے کاموں سے رک جانے کی جو دعوت کا جو کام ہے، اس کے حوالے سے سورہ یاسین کی ورس نمبر 13 یعنی 13ویں آیت میں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ سے شروع ہوتا ہے، اور 29 آیت میں جا کر إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں سٹوری کسی بستی کی چل رہی ہے جو انانمس غالباً اس بستی کو ہم کہیں گے، کیونکہ اس کے بارے میں کیٹیگوریکلی ہمیں کسی صحیح روایت سے یا قرآن پاک سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کی لوکیشن یا کیا تھی یا یہ لوگ کون تھے، لیکن اس میں ایک بستی کا ایک لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہی اللہ کی جو احکامات تھے، جو رولز اینڈ ریگولیشنز تھے شریعت کی، انہیں توڑنے پہ لگے ہوئے تھے، شر فساد فتنے کے اس میں انوالو تھے، ہر قسم کے معاملات میں۔ تو سورہ یاسین میں کیونکہ اس کا ذکر تھا تو اس حوالے سے اسی نسبت سے اسے واقعہ اصحاب یاسین یا بھی کہا گیا، یا واقعہ اصحاب القریہ بھی کہا گیا، یعنی پیپل آف دا ٹاؤن شپ، ایک بستی والوں کا واقعہ بھی اسے ریفر کیا جاتا ہے اکثر کتابوں میں۔ اینی ویز تو یہاں بھی وہی معاملہ تھا کہ یہ جو بستی والے تھے، جو ولیجرز تھے، they were کائنڈ آف جو اللہ کے جو آرڈرز تھے شریعت کے، انہیں توڑنے پہ لگے ہوئے تھے، ہر کفر، شرک، فتنہ، فساد، شر، ہر قسم کی برائیوں میں ملوث تھے۔ تو اس کے لیے اللہ نے 2 پیغمبروں کو بھیجا، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، تو ان 2 پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا انہیں ہدایت کی طرف بلانے کے لیے، یعنی صراط مستقیم کی طرف دعوت دینے کے لیے، انہیں انوائٹ کرنے کے لیے اللہ کی طرف۔ تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، اینڈ ڈینائڈ دیم فکذبوا، ان دونوں کو کہا کہ تم لوگ جھوٹے ہو۔ لیکن پھر اللہ نے بعززنا بثالث، ایک تیسرے کو بھی، رسول کو، پیغمبر کو، ایک میسنجر کو ان کی ہیلپ کے لیے بھیجا، اعزاز بخشا انہیں ایک تھرڈ کے ذریعے سے، وقالوا انا الیکم مرسلون، اور ان تینوں نے ان بستی والوں کو کہا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تم لوگ ہماری بات مانو، اور اللہ کی جو شریعت ہے، جو پیغام ہے، وہ یہی ہے کہ انہیں توڑنا، جو جس کام پہ لگے ہوئے وہ بند کر دو۔ بہرحال ان لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور مذاق اڑایا اور کہا کہ تم تو منحوس ہو، یہاں آ کر خام خواہ میں ہی ایک گڑبڑ پیدا کر رہے ہو، اور اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم تم تینوں کو مار ڈالیں گے یا سخت قسم کی تکلیف میں مبتلا کر دیں گے، وی ول ٹارچر یو ایٹ لیسٹ، اور ویل رادر جسٹ کل یو۔ تو پھر جب ایک اسی بستی، ایک ولیج کے اندر ایک بندہ تھا، ایک شخص تھا، اس نے جب سنا، جو کہ شہر کے کنارے پہ، یہاں پہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جاء من اقصى المدینۃ لجن یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، یہ ایک بستی کے کونے سے ایک بندہ آیا اور اس نے انہیں کہا، بھاگتا ہوا آیا، اس نے جب سنا کہ اللہ کے رسولوں کی
بے حرمتی کر رہے ہیں اور ان کی بات نہیں مان رہے، تو اس نے کہا انہیں اپنا، جیسے ہوتا ہے کہ اپنا سمجھانے کے لیے آ جاتا ہے کہ بھائی ان کی بات مانو، یہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ بندہ ان پہ ایمان لایا. اور اس نے انہیں لوگوں کو، عام جو ولیجرز تھے، انہیں یہی کہا کہ ان مقدس لوگوں کی پیروی سے کیوں منہ موڑتے ہو. یہ لوگ نہ ہی اللہ کی طرف بلانے پر، یعنی جو بھی یہ بات کر رہے ہیں، اس خدمت حق کا کوئی یہ تم سے معاوضہ، کوئی پیسے وصول نہیں کر رہے، اور صرف تمہیں اتنا ہی کہہ رہے ہیں نا کہ سیدھے راستے پر آ جاؤ، تو ان کی بات مان لو. بہرحال ان لوگوں نے اس تیسرے جو اپنے ولیجر جو چوتھا شخص آیا تھا اس کی بھی بات نہیں مانی، اور یہاں تک کہ اسے شہید کر ڈالا. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اسے they stoned him to death. اور بہرحال جب انہوں نے اس شخص کو مار دیا تو اللہ نے قرآن پاک میں اسی آگے چل کے واقعے کے اینڈ میں فرمایا کہ ادخل الجنہ. اللہ نے انہیں کہا کہ اس شخص کو جسے مارا تھا، کہ اسے کہا کہ تم جنت میں آ جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ. اور اس شخص نے جب جنت میں جا کے اپنا مقام دیکھا تو اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کیا میری قوم کو اس چیز کا پتہ ہے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرا جو اللہ نے اعزاز اور جو کچھ اسے باؤنٹیز اور بلیسنگز ملی، کیا اس کی قوم کو پتہ بھی ہے؟ اور بہرحال انہیں تو نہیں پتہ تھا. لیکن بہرحال اینڈ میں واقعے کی یہی لکھا ہے ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم خامدون. اللہ نے ان سب کے سب لوگوں کا جو نہ ماننے والے، جو بگڑے ہوئے لوگ تھے، جو اللہ کی شریعت کی کو پامال کرنے پہ لگے ہوئے تھے، ان سب کے سب کو ایک چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. ایک زوردار چیخ آئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے. تو بہرحال اس میں مین چیز یہی ہے کہ اللہ کے رسولوں کی ان لوگوں نے قدر نہیں کی اور ان کی بات نہیں مانی، جس کی وجہ سے سب کے سب پر اللہ کا عذاب آیا اور یہ لوگ ہلاک ہو گئے. یہ واقعہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو بکس میں لکھا ہے، اس کے بارے میں اکثر محققین نے، جو رائٹرز ہیں، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ غالباً ایک شہر انطاکیہ کا واقعہ ہے. انطاکیہ یا اینٹیوک، جو کہ شام میں، یعنی سیریا میں، یا ٹرکی اور سیریا کا جو علاقہ ہے، یہاں پہ جو اس زمانے میں انطاکیہ کا جو شہر تھا مصر میں، سیریا میں، شام میں، یہ وہاں کا واقعہ ہے. اور وہاں پر ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام انطاکیہ ہی تھا. اور بہرحال انگلش بکس کے اندر اسے اینٹیکس بھی لکھا ہوا ہے. اینٹیکس کا نام، یا انطاکیس بن انطاکیس تھا اس بادشاہ کا نام. اینی ویز یہ لوگ جو انطاکیہ کے تھے، یہ بت پرست یعنی آئیڈل ورشپرز تھے، اور یہ لوگ یعنی شرک اور اس میں مبتلا تھے. اور اسی وجہ سے اللہ نے رسولوں کو ان کے پاس ہدایت اور صراط مستقیم کی طرف پیغام لے کر بھیجا. بہرحال یہ جو اللہ نے 3 پیغمبر بھیجے تھے، رسول بھیجے تھے، جو میسنجرز بھیجے تھے، بعض ڈفرینٹ اس کے بارے میں اوپینینز ہیں. کچھ کی اوپینین یہ ہے کہ ان کا نام صادق یا صدوق یا شلوم کا نام تھا، جن کو اللہ نے بھیجا تھا ان کی طرف. اور جو اس بستی کا جو لاسٹ، جو 4تھ بندہ جس کا ذکر آیا ہے ان آیتوں میں، جو اقصی المدینہ یعنی بستی کے کنارے سے آیا تھا ان کی رسولوں کی بات کو سیکنڈ کرنے کے لیے، اس کا نام حبیب تھا. اس کا بارے میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، اس کا نام حبیب بن مری تھا، یا حبیب نجار کے نام سے ہی واز فیمس، جو کہ یعنی کارپینٹر تھا. اور جو شہر کے کنارے بالکل کارنر پہ مصروف رہتا تھا عبادت اور ذکر اذکار میں، اور زیادہ کسی سے انٹریکشن بھی نہیں کیا کرتا تھا. اور ایک بہرحال روایت سے بھی غالباً پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی ریشمی یا سوتی کپڑے بننے کا کام تھا. اینی ویز بعض حضرات کو یہ بھی کنفیوژن ہوا کہ غالباً یہ ذکر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو 3 ڈسائپلز تھے، جان اور پیٹر اور پال، جو یا جونس کا نام آتا ہے، انہیں بھیجا تھا انطاکیہ کی طرف. اور وہ غالباً مراد ہیں 3 میسنجرز جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا اپنی یعنی کرسچینٹی کی دعوت دینے کے لیے.
لیکن یہ غالباً عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپلز نہیں تھے جن کی سٹوریز ان آیتوں میں بیان فرمائی گئی ہے، کیونکہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کے وہی حواریون جو کہ شمعون، یوحنا اور پولس، جنہیں ہم اردو لینگویج میں جانتے ہیں، یا پھر پیٹر، جان اور پال کے نام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 حواری تھے، 3 ڈسائپلز تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، جنہیں عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں بھیجا تھا. اگر یہ وہ ہوتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً جو فرسٹ سٹی تھا جو کرسچینٹی پہ ایمان لے آیا تھا وہ انطاکیہ تھا ڈیفینیٹلی، اور انطاکیہ ہی انہوں نے ڈسائپلز کو بھیجا تھا. مگر امنگ دا فرسٹ 4 سٹیز جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے یا کرسچینٹی پر بلیو کیا جنہوں نے، ان میں انطاکیہ، القدس، اسکندریہ اور روم کا ذکر آتا ہے، اور پھر بعد میں قسطنطنیہ یا پھر کانسٹینٹینوپل کا بھی ذکر آتا ہے. تو اگر یہ بہرحال یہ 4 شہر جو تھے یہ کرسچینٹی پہ قائم ہو گئے، لیکن ان 4 شہروں پر اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا، پھر یہ فردر آن وہیں سے کرسچینٹی پر ہی موو آن ہو گئے تھے. تو غالباً اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپلز کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے پہلے کی کوئی سٹوری ہے جو قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی ہے. اینی ویز، اس سے جو بالکل کنکلوژن ہمیں نکلتا ہے ان معاملات سے، اس میں کچھ کی پوائنٹس سرٹن جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ یہی ہیں. فرسٹ آف آل کہ جب بھی یہ ہدایت اور ضلالت یعنی صحیح اور حق اور باطل کی لڑائی ہوتی ہے، اور اس کا معاملہ جب بھی پیش آتا ہے، تو ہمیشہ سے اس کے اندر دیکھا گیا ہے کہ جو اہل باطل ہوتے ہیں ان کا جو عقیدہ ہے، جو what they believe is کہ اللہ کا جو رسول ہے وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، وہ کوئی سپر نیچرل بینگ ہونی چاہیے. جیسے کہ مشرکین مکہ نے بھی کہا تھا، ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کس قسم کا رسول ہے جو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور ہماری طرح بازاروں میں گھومتا ہے یا چلتا پھرتا ہے. تو بہرحال، اور آگے یہ بھی ان کا ایک کوشچن تھا، ابشرا یہدوننا، کیا یہ ہماری ہدایت انسان کرے گا؟ تو ایسا ظاہر ہے جو فرسٹ آبجیکشن ہے رسول کے اوپر، وہ بار بار ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن پاک میں بھی، اور دیکھا گیا روایتوں سے کہ ہمیشہ یہی ایک کوشچن رائز کیا ہے رسولوں پر اللہ کے ان نہ ماننے والوں نے، کہ ایک عام انسان ہماری کیسے ہدایت کر سکتا ہے. وما من الناس یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. کیا جب کبھی اللہ کی جو ہدایت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے تو صرف اسی بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا کہ یعنی بالکل ایک طرح سے متعجب ہو کر وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے ابعث اللہ بشر رسولہ، ہماری طرح ایک آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا. تو یہ جو کویسچن ہے یہ عام طور سے ہمیشہ سے مکہ والوں نے بھی کیا، اور ہمیشہ سے اس طرح سے ان لوگوں نے بھی یہ کیا. تو اس کا بالکل ایک فیصلہ کن جواب اللہ نے قرآن پاک میں کیٹیگورکلی ہمیں بیان فرما دیا. قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، کہ اگر زمینوں پر فرشتے بستے رہتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ آسمان سے ایک فرشتے کو ہی پیغمبر بنا کر بھیج دیتے. لیکن کیونکہ زمین پر انسان رہتے ہیں، بستے ہیں، تو اس لیے ایک انسان ہی پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. یہ اللہ کی شریعت ہے. ظاہر ہے اگر کوئی فرشتہ آئے گا تو بولیں گے ہمارا اور ان کا کیا مقابلہ ہے، یہ تو فرشتہ ہے، اس کے اندر تو انسانی کوئی وشز، ڈیزائرز، وانٹس کچھ ہے ہی نہیں، تو ول ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے اللہ کی بات ماننا کون سا مشکل کام ہے. انسان کا پیغمبر ہونا ہی ان اٹ سیلف یہ بات ہے کہ وہی انسان کو دوسری ہدایت کے لیے جب بلاتا ہے اور اپنے اپنے رویے سے، اپنے معاملات سے، اپنی کیریکٹر سے اس دعوت کو جس طرح سے ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے تو ہی وہ بات اثر کرتی ہے کہ ایک دوسرا انسان جب یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں. دوسری بات پھر یہاں ایک اس واقعے سے ہمیں دیکھیں تو پتہ چلتی ہے کہ جہاں بھی شر، فساد، فتنہ
اور اس طرح کی جو گمراہی کے جراثیم ہیں جو بالکل یہ ایمپل طریقے سے جب موجود ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے تو وہاں حق کی ایک ضرور بات کرنے والا کوئی اٹھتا ہے، کوئی خیر و سعادت کی بھی کوئی روح اللہ کی طرف سے نکلتی ہے جو کلمہ حق کی تائید میں جان کی بازی لگا دینے سے بھی گریز نہیں کرتی. جیسا کہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا پیپل آف ایلیا کے واقعے میں بھی، وہاں پہ بھی ایک قوم نے آ کر انہیں کہا تھا کہ باز آ جاؤ، اللہ کی شریعت کو توڑنے سے ہیلے مت کرو. اور یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا، اور بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اللہ کی شریعت کا جو داعی ہے وہ اللہ کی طرف سے ضرور بضرور وہاں جہاں پہ بھی فتنہ فساد اور شر ہوتا ہے وہاں اللہ کی طرف سے کوئی حق کی دعوت دینے والا بھی موجود ہوتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے ظاہر ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اس واقعے سے جو ہمیں ایک سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سے حق جو بات ہوتی ہے، جو اس کے دلائل اور اس کی جو لاجک ہے، اس کی براہین ہے، اس کی روشنی میں اپنی جو صداقت کو جس طرح سے ہی وہ حق کی جو بات ہے وہ جب انلائٹن کرتی ہے اپنے آپ کو، جس طرح سے وہ انلائٹن ہونا شروع ہوتی ہے وہ بات، اسی طرح سے جو باطل کا رویہ ہے یا جو رسپانس ہے وہ اسی طرح سے مشتعل اور ایکسٹریمزم کی طرف اترتا جاتا ہے. جو اللہ کے جو حق ہے، جو شریعت کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، ان کے جو لاجک ہے، ان کا جو ریزننگ ہے، وہ جس طرح سے پکڑنا شروع کرتی ہے اسٹرینتھ، اسی طرح سے جو باطل کا رویہ ہے یا باطل کا جو رسپانس ہے وہ بھی اسی طرح سے ایکسٹریمزم کو پکڑنا شروع کر دیتا ہے. تو بہرحال اللہ ہم سب کو حق کی بات سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اسے آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ان واقعات سے جو ڈسکس ہو رہے ہیں ان سے صحیح معنوں میں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.